اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتم المصطفیٰ والمرتضیٰ وابراہیم والفاتحہ۔ دنیا بھر کے تمام ممالک، شہر و دیہات، گلیاں و بازار، کوچہ و مینار، الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سنا جا رہا ہے، ان تمام ہی ناظرین کو ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے انتہائی محبت، خلوص اور تضرع کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہمارا کام ہے کہ علم کی شمع جلا رہے ہیں اور علم کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آج بھی جو شخصیت ہمارے ساتھ براجمان ہے، میرے ناقص علم کے مطابق کسی بھی دین مدرسے سے سند یافتہ نہیں ہے، پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے تمام فرقوں کی راتوں کی نیند حرام کر دی ہے۔ کل تک جو فرقے 73 فرقوں والی حدیث سناتے تھے، آج خود کو فرقہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کی وجہ سے امت کراماتی بزرگوں اور بابوں سے محروم ہو گئی ہے۔ پہلے کراماتی بابے ہوا کرتے تھے جو مردے زندہ کر دیا کرتے تھے، نگاہ مار کر لوہے محفوظ پڑھ لیا کرتے تھے، سلام پھیرتے تھے تو دائیں بائیں مقتدی حافظ بن جاتے تھے، جائے نماز اٹھاتے تھے تو نیچے سے خزانہ نمودار ہوتا تھا، پانی پر چہل قدمی کیا کرتے تھے، دلوں کا حال بھی جان لیا کرتے تھے، ہوا میں اٹھ کر نام محرم مریدنی کو بجانے پہنچ جایا کرتے تھے، کبھی جلال میں آتے تو سورج کو نیچے بلا کر بوٹی بھون کر بھی کھا لیا کرتے تھے، کوئی بغیر وضو ان کا نام لینے کی جرت کرتا تو فوراً مر جاتا۔ لیکن جب سے مولویوں کی نظر میں یہ انجینئر نامی فتنہ نمودار ہوا ہے، امت مسلمہ کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو ان کو اس وقت فتنہ سمجھ رہے ہیں یا تصور کر رہے ہیں، جب سے یہ گمراہ انجینئر آیا ہے، بابوں بزرگوں کے ایسے قصے سن کر بے ساختہ ہنسی نکل آتی ہے اور بابوں پر میمز بننا شروع ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک اس انجینئر کو ہدایت عطا فرمائے، جس نے سارے فرقوں کی مٹی پلید کر دی اور صدیوں سے کھڑے فرقوں کی نیندیں حرام کر دی، بلکہ جنازہ تک نکال دیا اور ثابت کر دیا کہ بنا مدرسے میں جائے انسان اہدنا الصراط المستقیم پر عمل پیرا کر کے علم کی شمع روشن کر کے لاکھوں مسلمانوں کو علمی کتابی بنا سکتا ہے۔ جی ہاں، ہماری پوڈ کاسٹ میں آج کے مہمان انتہائی علمی کتابی شخصیت کے حامل ہیں۔ ان کا رسمی طور پر تعارف میں کراؤں گا تو اسی طریقے سے کراؤں گا۔ صدیوں سے کھڑے فرقوں کی کردے ہیں، جس ایک شخص نے نیندیں حرام اور جن کے نام سے تمام مولویوں پر طاری ہو جاتا ہے لرزہ، تشریف فرما ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ڈاکٹر صاحب، ویلکم ہے آپ کو ونس اگین ہماری اکیڈمی میں، اور یہ جو آپ نے کلمات ادا کیے، اس طرح کی تعریف تو انشاءاللہ اللہ کے حضور بھی کوئی قابل گرفت نہیں ہوگی۔ اس تعریف کے اندر سچائی ہے الحمدللہ، اور یہ وہ سچائی ہے جو ہمارے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ جی جب سے انجینئر صاحب آئے بزرگوں نے اڑنا چھوڑ دیا الحمدللہ۔ تو میرا خیال ہے اس سچائی کے اوپر اجماع امت ہو چکا ہے اللہ کے فضل۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، خیریت سے؟ بہت شکریہ، قیمتی وقت عطا فرمایا اور ایک مرتبہ پھر آپ نے اکیڈمی میں دعوت دی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اسی طرح آپ دین کا کام کرتے رہیے۔ انجینئر صاحب، علی بھائی، پہلا سوال آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہوں۔ بابوں کو ماننے والے انتہائی مستند عالم دین سے ہمارا ایک پھڈا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تنازع چھڑ گیا، وجہ آپ بنے، اس لیے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ وجہ کیوں بنے۔ ہم نے ایک پوسٹ شیئر کی کہ انجینئر صاحب معاذ اللہ قادیانی نہیں ہے، نہ قادیانی کوئی سپورٹ میں بات کرتے ہیں، دلائل سے بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو کال کی کہ ہم آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ پوسٹ آپ کی ہے، ہم سے انہوں نے پوچھا، ہم نے تصدیق کی کہ ظاہر ہے کہ یہ پوسٹ ہم نے شیئر کی۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ نے انجینئر کو پکا سچا مومن کیوں کہا؟ اگر آپ نے اب یہ کہہ دیا ہے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چونکہ انجینئر قادیانیوں کو سپورٹ کرتا ہے اور مبینہ طور پر وہ قادیانی ہی ہے، چونکہ ان کے جملوں سے میں نے، چونکہ ناقص العلم ہوں، میں نے یہی اخذ کیا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے اور قادیانیوں کے حوالے سے تعریفی پیغامات بھی دیتے ہیں اور کلمات بھی ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے، آپ بتا ہی دیجئے آپ قادیانی ہیں معاذ اللہ یا قادیانیوں کے حامی ہیں؟ ذرا ان کو بھی آج اس بات کا جواب چلا جائے، ذرا بسم اللہ کیجیے۔ دیکھیں الحمدللہ، ہماری اس دعوت حق جو کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کسی فرقے کے بزرگ کی دعوت نہیں ہے، بلکہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے، کتاب و سنت کی دعوت ہے۔ الحمدللہ اس کی کامیابی میں
سب سے بڑا کردار جن بڑے عوامل نے ادا کیا ان میں سے ایک یہ والا بھی تھا کہ مجھ پہ انہوں نے قادیانیت کا الزام لگایا. حالانکہ میری زندگی کے 31 برس بریلویت میں گزرے, جس میں میں ایک ڈومیننٹ بریلوی رہا ہوں. دعوت اسلامی میں یونیورسٹی لائف سے فارغ ہونے تک رہا اور ان کی مختلف پوسٹ کے اوپر رہا. اس وقت بھی میرا نام انجینئر محمد علی مرزا تھا اور میرے والد صاحب کے نام کے ساتھ اس وقت بھی مرزا ہی لگتا تھا, اور جیلم کی مختلف میلاد کی محفلوں میں وہ مہمان خصوصی ہوا کرتے تھے اسی نام کے ساتھ, اور اشتہار میں نام کے ساتھ لکھا ہوتا تھا. اس وقت تک تو ہم قادیانی نہیں تھے, اور اگر اس وقت قادیانی تھے تو ہم بریلوی قادیانی ہوں گے یقیناً, اور اگر ہم بریلوی قادیانی تھے تو اس کا مطلب ہے کہ قادیانی بریلویوں سے بھی نکلے ہوئے. تو اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ ہمارے ملک میں ایک ادبی گالی کے طور پر کسی شخص کو ڈی فیم کرنا ہو یا اپنی کمزوریوں کے اوپر پردہ ڈالنا ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کے بارے میں یہ جملہ بول دو کہ یہ قادیانی ہے یا قادیانی نواز ہے. اس الزام کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ میں سہم کے بیٹھ جاؤں گا, لیکن میں تو آ گیا سامنے اور میں نے کہا کہ غلام احمد قادیانی دجال تمہارے بابوں کا ماننے والا ہے. وہ صوفی تھا, وہ حنفی تھا. کل تک وہ بریلوی دیوبندی حنفی جو پوری دنیا کو یہ بتایا کرتے تھے کہ جو رفع الیدین شروع کر لے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت وہ ان قریب قادیانی ہو جائے گا, یعنی اہل حدیث کو یہ گالی دیا کرتے تھے. آج ہم نے بتایا کہ حنفی تو خود قادیانیوں کا فرقہ ہے اور قادیانی حنفیوں کا فرقہ ہے. یہ لازم و ملزوم ہے کیونکہ قادیانی حنفی سنی تھے, ان میں سے نکلے اور وہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں. آج جائیں ان کی عبادتگاہ میں دیکھ لیں. ہمارا تو نماز کا طریقہ وہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے, اور وہی شیخ عبد القادر جیلانی جن کے نام کی 11ویں یہ کھا رہے ہیں, لیکن ان کی کتاب سے نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. تو ہم نے تو یہ بتایا, اور اس کے بعد پھر ہم نے بتایا کہ تھانوی رسول اللہ کلمہ جو بندیوں کے بزرگ نے انڈورس کیا, بریلوی انہیں غلط سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے. اس کے بعد ہم نے چشتی رسول اللہ جو بریلویوں کے ہاں تھا وہ نکالا, شبلی رسول اللہ نکالا. تو ہم ان سارے جعلی جو بنے ہوئے رسول ہیں ہم تو ان سے بھاگے ہوئے ہیں. ہمارے نزدیک غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا کوئی تھانوی دجال ہو یا کوئی شبلی دجال ہو, چونکہ یہ بزرگوں کی کتابیں چھاپ رہے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں رسول سے مراد ان کا نمائندہ ہے, باطل تعویلات کرتے ہیں. تو ہم تو سب کے سب کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں کیونکہ اسلام کی بنیاد جن 3 بڑے عقائد کے اوپر ہے, عقیدہ توحید, رسالت اور آخرت. ان میں سے جو عقیدہ رسالت ہے اس کے ساتھ ختم نبوت لازم و ملزوم ہے. تو ختم نبوت کا منکر خواہ وہ چشتی رسول اللہ پڑھوانے والا ہو یا پڑھنے والا یا تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کرنے والا یا غلام احمد قادیانی دجال کو امتی نبی کہنے والا, سب کے سب لوگ دائر اسلام سے خارج ہیں. اب رہا یہ کہنا کہ ہم قادیانیوں کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں, تو بھائی جب ہم چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے فرقوں کے لیے یہ نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ ہم اس تحقیق میں نہیں پڑھتے کہ اس فرقے کی مسجد کا امام اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا, ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, چندہ ان کو دیتے ہیں, تو پھر ہم ان کے لیے بھی نرم گوشہ رکھے ہوئے. تو یہ کہیں گے کہ نہیں آپ ہمارے لیے نرم گوشہ رکھو. اگر آپ کے لیے نرم گوشہ رکھے ہیں تو ان کے لیے ہم یہ نرم گوشہ رکھے ہوئے ہیں. چونکہ وہ اعلانیہ امتی نبیوں سے کلیم کیے ہوئے, ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں ان کی ہم علمی اصلاح کریں گے. ان کی عبادت گاہوں کو توڑنا, ان کو راہ چلتے پرسیکیوٹ کرنا اور ان کے اوپر حملے کرنا, پاکستان کے قانون کو توڑنا, ان چیزوں کے ہم خلاف ہیں. اور یہ صرف قادیانیوں کے کیس میں نہیں, میں کرسچنز کی پرسیکیوشن کے بھی خلاف ہوں. میں ہندوؤں کے ساتھ جو کچھ سندھ میں کیا جاتا ہے, وڈیرے لوگ ان کی بچیوں کے ساتھ زبردستی نکاح کرتے ہیں اور ان کو اسلام میں داخل کرتے ہیں, میں تو اس کے بھی خلاف ہوں. اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں. اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا. تو یہ والا جو نرم گوشہ ہے, جو انسانیت والا ہے, یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے. یہی لوگ یہ میں کہتے تھے کہ نبی الاسلام نے تو کافروں کے لیے بھی چادریں بچھائی ہیں, بتایا نا, علمی آپ نے اختلاف رکھنا ہے. تو ان کو کافر ماننا یہ الگ چیز ہے, علمی اختلاف رکھنا اور انہیں دعوت دینا, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو قتل کرنے کی بجائے انہیں اسلام کی دعوت دی جائے تاکہ قادیانیوں کی نسلیں اسلام میں واپس آ جائیں. اور ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے. چونکہ میں نے چندے نہیں لینے ہوتے اس لیے میں اپنے ساتھ کھڑا کر کے ویڈیو نہیں بنواتا, پوری فیملیز کے ساتھ. یہ بتائیں کہ ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے. یہ تو جس مناظرے میں بیٹھتے ہیں یہ تو چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کے اوپر ہی پھنس جاتے ہیں. یہ مناظرہ بھی نہیں کر سکتے قادیانیوں کے ساتھ. اچھا جی کبھی بھی نہیں, وہ تو آگے رکھ دیتے ہیں. نہیں یہ تو آپ نہیں کریں, کیسے جی میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں یہ نہیں کر سکتے مناظرہ. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں اس حد تک ہے, مجھے 2017 کے جو دھرنے تھے خادم رضوی صاحب کے, ان دھرنوں میں سے ایک شخص نے فون کیا اور اس نے کہا کہ میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں اور آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. میں نے کہا بھائی ختم نبوت کے کاپی رائٹ صرف انجینئر صاحب کے پاس ہے, خادم رضوی بھی نہیں ختم نبوت پہ کام کر سکتا. بالکل ٹی ایل بی والوں کو واضح کہتا ہوں, نہ سعد رضوی کر سکتا ہے, نہ خادم رضوی کر سکتا ہے, نہ مولانا طارق جمیل صاحب کر سکتے ہیں, نہ طارق مسعود صاحب کر سکتے ہیں. ایون
یہ جو دو گلے پھاڑنے والے بھائی ہیں لاہور کے بھابی, یہ بھی نہیں ختم نبوت پہ کام کر سکتے. اچھا جی میرا چیلنج ہے, جس دن انہوں نے ختم نبوت پہ کام کیا ان کے فرقے کا چندہ بند ہو جائے گا. کیونکہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کو بھی غلط کہنا ہے, چشتی دجال کو بھی غلط کہنا ہے, اور تھانوی دجال کو بھی آپ نے غلط کہنا ہے. کبھی ان گلے پھاڑنے والوں نے کوئی ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے چشتی رسول اللہ کے خلاف؟ اب کروا دیں چلے آپ کی ویڈیو کی وساطت سے, مگر چیلنج ہے. وہ مانتے نہیں اور سرکار نہ مانے ویڈیو ریکارڈ کروائے نا, ایمان کا تقاضا ہے. آپ مجھ سے ڈیمانڈ کریں جی فلاں جگہ ایک شبلی دجال نکلا ہے, فلاں جگہ جو ہے وہ ایک ابتسام رسول اللہ پڑھوانے والا نکل آیا ہے, فلاں جگہ ہشام رسول اللہ پڑھوانے والا نکل آیا, فلاں جگہ طارق رسول اللہ پڑھوانے والا نکلا ہے. مجھے پیش کیا فتویٰ لینے, کافر ہے, ان کے ماننے والے بھی کافر ہیں. اگر وہ اپنے نام کا کلمہ ان کو کہیں کہ یہ چشتی رسول اللہ پڑھانے والے, ان کا دفاع کرنے والے, ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ دیں گے تو بھائی اپنی مسجدوں سے پھر سلامت نہیں نکل سکتے, کیونکہ وہ تو ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں. ان سے بڑا کون بریلوی ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو بریلوی نہیں کرتے تھے, یعنی صوفیوں کے ایک فرقے. اشری تھانوی جو دیوبندیوں کے بزرگ ہیں, انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیہ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا. یہ سارے دفاع کرتے ہیں. احمد بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ سبا سرابر رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اس میں بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے, اور انہوں نے مناظرے لڑے ہیں. دیکھیں مفتی حنیف قریشی صاحب نے وہابیوں کو ہی مناظرہ کرتے وقت کہا تھا, وہ توصیف راشدی صاحب کے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے تھے سامنے, طالب الرحمان شاہ صاحب, ان کو انہوں نے کہا تھا کہ تم یہ شبلی رسول اللہ چشتی رسول اللہ پہ بات نہ کرو, تمہارے بڑے بزرگ انہیں صوفیاء کی شتیات مانتے ہیں, جب وہ فتویٰ نہیں لگاتے تو تم کون ہوتے ہو؟ یہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نہیں لگا سکتے, کبھی بھی نہیں لگا سکتے. آپ یہ کام شروع کر کے بتا دیں, کبھی بھی نہیں لگا سکیں گے. اس کے رائٹس میرے پاس ہیں. تو اسے میں نے فون پہ کہا کہ رائٹس تو میرے پاس ہیں, آپ کیسے ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں میرے یہ پیجز ہیں قادیانیوں کے خلاف. میں نے کہا نہ قادیانیوں کے خلاف تو ختم نبوت کا ایک جز ہے. ختم نبوت یہ ہے کہ غلام قادیانی بھی دجال ہے, چشتی بھی دجال ہے, تھانوی بھی دجال ہے, جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا. اگر انہوں نے نہیں کلوایا تو اللہ کے حضور بری ہیں. کل کو 500 سال بعد قادیانی کے ماننے والے بھی کہیں گے جی غلام احمد قادیانی نے کوئی امتی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, تو ہم یہ کہنا شروع کر دیں گے انہوں نے نہیں کیا, چلیں اس زمانے کو کر لے. یہ چونکہ کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا, معرفت کی بات ہے, تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں ان کو بھی آپ ایکسپوز کریں. تو اس نے کہا علی بھائی اگر میں یہ کروں گا تو میرا تو پیج ہی نہیں چلے گا آگے. تو میں نے کہا آپ نے اندر سے کہنا ہے ہم اینٹی قادیانی کام کر رہے ہیں, ختم نبوت پہ نہیں کر رہے. ان کا بالکل ٹھیک ہے. پھر اس نے مجھے خود بتایا کہ میں چلا گیا ربوا, اچھا ان سے ڈسکشن کرنے کے لیے. کہتا میں نے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہاں پہ جا کے ختم نبوت ڈسکشن کی. انہوں نے چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ میرے سامنے رکھ دیا, میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے. تو جب ایک مسلمان کہتے کہ ہم نہیں مانتے بھائی, ہم دجال سمجھتے ہیں بھائی اگر وہ دجال کہیں گے, میرے بھائی اگر وہ دجال کہیں گے تو اپنے فرقے میں کیسے واپس آئیں گے؟ حنیف قریشی صاحب نے ایک چھوٹی سی بات میں اختلاف کیا ہے نا, تو دیکھیں ان کی کتنی ٹرولنگ ہو رہی ہے, اختلاف رائے کیا, تو اپنے فرقے میں واپس نہیں آ سکتے. یہ مسئلہ ہے. ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ مسئلہ بگڑ گیا. انہوں نے اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری دکھائی اور ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی کہ مجھے تو 1971 میں پتا چل گیا تھا کہ یہ سارے بزرگوں کی کہانیوں والی کتاب فراڈ ہے. تو میں نے کہا 52 سال تک آپ گونگے شیطان بنے رہے, اتنے لوگوں کا آپ عقیدہ خراب کرتے رہے. ہمیں تو جیسے ہی پتا چلا ہم نے سب سے پہلے بریلویت کا لبادہ اتارا. ٹھیک ہے, جس طرح آپ نے پوڈ کاسٹ کے بعد یہ جو عزت بر لباس ہے اتار دینا ہے, ہم نے فوراً اتار دیا. ہم نے کہا بھائی جب نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی گستاخی کر رہا ہے تو بھائی بریلویت پھر اسی چیز کا نام ہے کہ نہ چشتی دجال بچے گا, نہ تھانوی دجال بچے گا, نہ شیولی دجال بچے گا, اور نہ غلام احمد قادیانی دجال بچے گا. لیکن بھائی اتنی تعریف کے ظاہر وضو چمکتے ہوں گے قادیانیوں کے, یہ آپ نے کیوں؟ نہیں یہ تو بات ہے ہی نہیں ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے یا کوئی کلپ کٹا ہوا دیکھا ہے؟ میری تعلیم تو کلپ ہی آئے بھائی, کلپ ہے, اور انہوں نے بھی کلپ ہی لگایا تھا. ہاں بس کلپ لگایا تو وہ بات کہیں اور ہو رہی ہوگی. تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ہاں تو یہ تو انہی سے پوچھے میں نے کیا کہا تھا, تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ جس کے پاس بھی آتا ہے اس کے پاس کلپ آتا ہے, پوری بات نہیں آتی. پاس حاضر ہوئے آپ بتا دیں. ہاں میں بتا دوں گا, لیکن اس طرح یہ کلپ پہلے بھی کاٹ رہے ہیں, آندہ بھی کاٹیں گے. میں چلے ایک آپ کے آنر دیتے ہوئے آپ کو بتا دیتا ہوں, ادروائز مجھے ضرورت نہیں ہے. جو بھی آپ کو میرا کٹا ہوا کلپ بھیجے اسے کہ پوری ویڈیو بھیجو, ٹھیک ہے صحیح, تو وہ قیامت تک نہیں بھیج سکے گا. یہ بھی میرا چیلنج ہے, کبھی تک بھیج نہیں سکے, کیونکہ جس شیطان کے پاس آئی بھی ہے اس نے بھی پوری نہیں دیکھی ہوئی. یہ کسی شیطان نے کاٹی اور آگے چلا دی, وہ پوری ویڈیو کسی کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اسی کانٹیکسٹ کے ساتھ بات لے کے میں کہیں سے سٹارٹ ہوا ہوں. اگر اسی ویڈیو کے اندر میں نے قادیانیوں کو کہا ہو کہ یہ کافر ہے, ٹھیک ہے, تو پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا نا. ہاں تو وہ اس لیے آپ کو پورا کلپ نہیں دے رہا. میں نے یہ بتایا تھا کہ پولیس رات کے اوپر جا کے چھانٹی ہو جائے گی منافقین کی اور اہل ایمان کی. ٹھیک ہے, پولیس رات کے اوپر, پولیس رات سے پہلے جو بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں, خواہ وہ کافر تھے, گمراہ تھے, بدعتی تھے, سب کے سب نمازیں پڑھتے تھے, ان کی تفریق نہیں ہوگی, ازائے وضو چمکنے ہوں گے. ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں مسلمانوں کا لیبل ان کے اوپر لگا ہوا تھا, لیکن جس طریقے سے انہوں نے امت کو یہاں دھوکہ دیا وہاں ان کا دھوکہ نہیں چلے گا. جیسے ہی پولیس رات پہ پہنچیں گے اس طرح کے منافقین کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے. بات یہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ پولیس رات کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو چھپے ہوئے منافقین ہیں, جو اہل قبلہ اہل کلمہ تھے, کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں, اہل کلمہ بھی ہے وہ. ویسے وہ غلام قادیانی کو رسول اللہ نہیں کہتے,
उम्मती नबी कहते हैं, कलमा वो यही पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, जी जी ठीक है। आप नहीं कहीं दिखा सकते उन्होंने कभी कलमा पढ़वाया हो गुलाम अहमद कादियानी रसूलुल्लाह ना, जी, जी, वो उम्मती नबी वो अलग से करते जी। हैं। तो जब पुलिस रात पे पहुंचेंगे ना मुसलमानों के सारे फिरके, दुनिया में तो वो बजाय मुसलमान होंगे, नमाजें भी पढ़ते होंगे, किबला रुख खड़े में होंगे, जो बुखारी में हदीस है, जो हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, हमारा ज़बिया खाए, तो वो मुसलमान कंसिडर किया जाएगा। तो दुनिया में कानूनन वो अपने आप को मुसलमान समझते रहे, लेकिन पुलिस रात में जाके छांटी होगी कि यहां अब जो सही वाला मुसलमान है वो पार करेगा, दूसरे नीचे गिरेंगे। तो मैंने कहा था अज़ाए वुजू जितने मुसलमानों के फिरके हैं उनके चमकते होंगे, कादियानी को तो छोड़ दे। मैं आपकी कैमरे में एक और बात कर देता हूं जिससे कि मर जाएंगे। इनसे सिर्फ ये पूछे जिसने आपको क्लिप भेजा है, क्या आप देवबंदियों के अज़ाए वुजू चमकते होंगे? हाय 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 इंजीनियर साहब कितने सुट्टी थे। इन बरेलवियों को पूछे कि ये वीडियो में आके बताएं क्या देवबंदियों के अज़ाए वुजू चमकते होंगे? अगर ये कह रहे कि नहीं चमकते होंगे तो सरकार मैं तो लुट के डालूंगा, फिर बरेलवी नहीं बचता, देवबंदियों ने कहना जाओ तो भी नहीं चमकते होंगे। सीधी गल है। तो ये आपको पता क्या बताएंगे? यही बात बताएंगे जो मैं बता रहा हूं। ये कहेंगे कि नहीं उनके अज़ाए वुजू चमकते होंगे, पुलिस रात में जाके ना छांटी हो जाएगी कि ये बदअकीदा थे, ये जन्मी फिरके से गिर जाएंगे। क्योंकि तबलीगी जमात वालों ने तो इतनी नमाजें पढ़ी हैं कि बरेलवियों ने 100 साल में उतनी नमाजें नहीं पढ़ी हुई हैं। ये कैसे कहेंगे अज़ाए वुजू नहीं चमकते होंगे? तो सरकार जवाब मिल गया आपको। आंदा कोई पूछे ना हाय 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 कहते क्या दबा। मुझे ये कहते थे, मैंने एक वीडियो में कह दिया, डॉक्टर साहब मैंने एक वीडियो में कह दिया कि कादियानी यहूद व नसारा से बेहतर है। अच्छा, एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई थी, इन्होंने जुमला उठाया उनका, ये देखो जी कादियानियों से पींगे बढ़ा रहा है। मैंने एक पूरी बात की थी कि कादियानी नबी इस्लाम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, बुखारी को मानते हैं, मुस्लिम को मानते हैं, अमल करते हैं नहीं करते वो तो देवबंदी बरेलवी भी नहीं कर रहे। बुखारी मुस्लिम में तो रफ़ के साथ तरीका लिखा वो नहीं कर रहे, लेकिन इनको दावत देना आसान है। यहूदी तो ना रसूलुल्लाह को मानता है, ना कुरान को, ना बुखारी को, ना मुस्लिम को। एक यहूदी को दीन समझाना ज्यादा आसान है या कादियानी को जो ऑलरेडी नबी इस्लाम को माने हुए हैं? इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की थी कि ये उनसे बेहतर है, इन तक बात पहुंचाई जा सकती है, इनकी आने वाली नस्लों को आप इस्लाम में दाखिल कर सकते हैं। इन्होंने इसको उठा के प्रेजेंट किया कि ये तो पिंगे बढ़ा रहा है, तो फिर मैंने इन्हें भगा दिया। मैंने कहा आला हज़रत ने लिखा है अहकाम शरीयत में कि कादियानी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, नेचरी हो, यानी सर सैयद अहमद खान के नेचर के मानने वाले, ये सब के सब लोग 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले ज़बिया मुर्दार रहेगा, ये मुर्तद वाजिबुल कत्ल है। अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बिया हलाल है। तो मैंने कहा था तुम्हारे आला हज़रत यहूदो नसारा को वहाबियों से बेहतर समझते हैं, तो मुझे तो छोड़ो, अपने अकीदों की फिक्र करो कि अहले हदीस, देवबंद और शिया आला हज़रत के नजदीक यहूदो नसारा से बदतर है। तो आप मुझे बताएं क्या ये यहूदो नसारा से बदतर है? जब अपना आपका स्टेटस ये है कि आप आपस में एक दूसरे को समझते हैं इस तरीके से, तो मेरे पे इल्जाम लगाते हैं। अब आपने जाके गले फाड़ने वालों से पूछना है क्या बरेलवियों के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे, और कहना वो बरेलवी जिनका अकीदा अहमद बरेलवी वाला है, जिनको तुम्हारे अब्बे ने काफिर डिक्लेयर किया हुआ है अल बरेलविया किताब के अंदर, तो अहमद बरेलवी के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे कि नहीं? छोड़े मुख्तसर, छोड़े बरेलवी, इसने फिर तमाशा लगाना है, अगर शिरक ना किया हो फलाना चढ़ दे। दो गले फाड़ने वाले भाइयों ये बताओ कि तुम्हारे अब्बे ने जो किताब लिखी है अहमद बरेलवी के खिलाफ, अहमद बरेलवी के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन के? नहीं। और बरेलवियों तुम बताओ अशरफ थानवी साहब के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे कि नहीं? यह मैं क्लियर करो। और देवबंदी और बरेलवी दोनों बताएं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब और इमाम इब्न तैमिया के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन के? नहीं। अगर ये कह के चमक रहे होंगे तो फिर इसका मतलब है मोमिन है, वो कह के नहीं, आगे जाके छांटी होगी पुलिस रात पे। और अगर कहें कि नहीं है, नहीं चमक रहे, तो फिर ये काफिर समझते हैं, फिर आपस में लड़े, हम तो बीच में से निकल। बड़ा चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है। अली भाई मुझे ये बताइए कि आप कादियानियों को, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि कादियानी बेहतर है आपकी नजर में या चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी? देखें, जो कादियानी है ना, वो तो सराहतन एक बुनियादी अकीदा क्लेम किए हुए हैं गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के बारे में कि वो उम्मती नबी है। जबकि चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह जो पार्टी है ना, इनके बड़े बड़े उलमा दिफा करते हैं, अवाम को तो पता ही कोई नहीं है। अवाम के सामने जब हमने ये मुकदमा रखा है, अवाम इनको छोड़ के हमारे जरिए रसूलुल्लाह के साथ अटैच होगी, तो ये इस बात का सबूत है कि कोई कंपैरिजन नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। देवबंदी बरेलवी जो चिश्ती या थानवी के मानने वाले हैं, उन बेचारों को तो पता ही नहीं उनके बुजुर्गों ने क्या काम डाला है। जैसे ही उन्हें पता चला है तो उन्होंने कहा कि भाई खा कादियानी दज्जाल हो या चिश्ती दज्जाल, हम उसे नहीं मानते। मसला इनके मौलवियों का फंसा हुआ है, लिहाजा देवबंदी बरेलवी जाहिर है करोड़ गुना बेहतर है उनसे। सुभान अल्लाह, बेहतरीन। लेकिन बरेली शरीफ में अभी तक कोई चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला नहीं मिलता हमको। वो मेरे डर की वजह से नहीं पढ़ रहे ना, पढ़ते होंगे वैसे। फतावा रिजवी में जब लिखा हुआ है कि सबा सनाबिल रसूलुल्लाह की बरगाह में मकबूल है, फतावा रिजविया वहीं से निकला है ना। सही है। और सबा सनाबिल भी प्रिंट हो रही है इंडिया में, पाकिस्तान में, उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। ये जवाब दें। अगर ये कहते हैं कि आला हज़रत को पता नहीं चला, तो हम कहेंगे कि आला हज़रत मुजरिम है कि उसने एक उम्मती के नाम के कलमा पढ़ने वाली किताब को कहा रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया अपना मकाम जहन्नम में देख ले। बिल्कुल सही अली भाई। और अगर उन्होंने लाइल्मी में किया तो आला हज़रत की बुजुर्गी फारग है, उनके पास ना कोई इल्म गायब था, ना बुजुर्ग था, ना दिलों का हाल जानते थे, इंतहाई उजड़ थे कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कर। बिल्कुल सही, आपका पैगाम पहुंच गया। मुझे बस एक मैं सवाल करना चाहता हूँ, इसी सवाल में सवाल निकाल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ आपसे। आपने ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाकया जो पढ़ी है, किताबों में पढ़े, आपने मोइनुद्दीन चिश्ती की जुबान से नहीं सुना? मोइनुद्दीन चिश्ती साहब से हमारा कोई लेना देना नहीं। सवाल सुनिए, आपने जुबान से तो सुना नहीं, किताबों में पढ़े।
اور ابھی تک کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں آپ اور آگے پھیلا رہے ہیں. قیامت کے دن یعنی بروز حشر اگر معین الدین چشتی یہ کلیم کر دیں کہ یہ بندہ یہ شخص مجھ پہ دنیا میں بہتان باندھتا رہا جبکہ میں نے ایسا کچھ لکھا ہی نہیں نہ پڑھوایا, آپ کا کیا بنے گا؟ نہیں میرے پہ تو بہتان باندھا ہی نہیں ہے نا. آپ پر نہیں باندھا, آپ باندھ رہے ہیں ان پر. نہیں میں نے تو باندھا ہی نہیں ہے. اگر انہوں نے پڑھایا نہ ہو تو کیا بنے گا؟ نہیں بریلیوں نے پرنٹ کیا نا, وہ بریلیوں میرے پاس آئے گی نا بات, میں کہوں گا تمہاری جو روحانی اولاد تھی نا انہوں نے پرنٹ کیا ہے, بس مقدمہ ادھر چلا جائے گا. اچھا یعنی آپ دنیا میں بھی آپ چلے جائیں, چاہے گورے کی عدالت میں لے جائیں کہ میں تو بریلیوں کی چھپی ہوئی کتاب کا کوٹ کر رہا ہوں. اگر میں ایک چیز تو اس نے رکھے نا, اگر نہ لکھا ہو تو اس نے زن رکھنا, یہ ایک علیحدہ بات ہے. اس نے زن رکھنا نہ رکھنا یہ الگ, یہ 2-3 ٹاپک مکس ہو گیا. پہلے تو یہ ہے کہ مقدمہ کس کے خلاف ہوگا. مقدمہ ہوگا پیر میر علی شاہ صاحب کے اوپر, مقدمہ ہوگا اشرف تھانوی کے اوپر, مقدمہ ہوگا احمد بریلوی کے اوپر. مجھے تو انہوں نے بتایا نا کہ چشتی رسول اللہ پڑھنا چاہیے, دفاع ہونا چاہیے. میں نے تو آگے کہا نہیں ہونا چاہیے. تو میں ایک درجے بہتر ہوں. مجھے تو معین الدین چشتی صاحب کہیں گے کہ بھئی بیٹا تو نے مجھے بچا لیا ہے, یہ کہہ کے یہ کلمات کفر ہے, پھنسایا تو انہوں نے ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ میں معین الدین چشتی یا کسی بابے کی یہ وکالت کروں کہ ان کے اوپر ان لوگوں نے جھوٹ باندھا, تو میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا حسن ظن ہے کہ انہوں نے نہیں پڑھوایا ہوگا. لیکن چونکہ اولاد تم ہو ان کی, تمہاری بات اتھارٹی مانی جائے گی. ٹھیک ہے, میری بات کون سنے گا, تم ان کے بزرگوں کے ماننے والے ہو نا. چونکہ تم کہہ رہے ہو تو ہم کہہ رہے ہیں ہاں اگر انہوں نے کلوایا تو ٹھیک ہے, پھر وہ بھی گمراہی تھے. اور یہ بات کرنا کوئی گستاخی نہیں. مسلم شریف یہاں رکھیں گے, اس کا مقدمہ کھولیں. مولا علی کی شہادت کے بعد حضرت ابن عباس نے مولا علی کے کچھ فتوے منگوائے. وہ پڑھتے جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی قسم علی نے یہ نہیں فیصلہ لکھا ہوگا, اللہ کی قسم یہ علی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. فیصلے مولا علی کے ہی تھے. اور ابن عباس یعنی مولا علی کی شہادت کو ابھی چند سال بھی نہیں گزرے. پھر ایک جگہ انہوں نے جملہ بولا, اللہ کی قسم اگر علی نے بھی یہ فیصلہ کیا تو وہ بھی گمراہ ہو گیا تھا, فار دا سیک آف آرگومنٹ, سمجھانے کے لیے. حالانکہ علی نے نہیں کیا, لیکن موٹے دماغ کو کھولنے کے لیے انہوں نے, ابن عباس نے کہا یہ اتنی بےہودہ بات لکھی ہوئی ہے, اگر علی یہ فیصلہ کرتے تو وہ گمراہ ہو جاتے, یہ فیصلہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر کہا افسوس انہوں نے قیمتی علم ضائع کر دیا. حضرت علی کی طرف جو جھوٹ منسوب ہے اس میں ہم حضرت علی کا دفاع کرتے ہیں, کیونکہ حضرت علی کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہیں. حضرت عیسیٰ کے اوپر کرسچنز نے جھوٹ باندھا, ہم اس کا دفاع کرتے ہیں, ان کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہیں. ان کے بابوں کے پیچھے قرآن و سنت نہیں نہ کھڑا, یہ تو بابے آئے 700-800 سال بعد. مجھے بتائیں 800 سے 800 سال بعد کوئی آپ جیسا شریف آدمی کہے کہ انجینئر صاحب, اس زمانے کے انجینئر کو ہو سکتا ہے غلام احمد قادیانی نے کلمہ ہی نہ پڑھایا ہو, لوگوں نے ان کی طرف غلط منسوب کر دیا, تو آپ اس نے جان رکھ لیں. پھر میں کیا کروں گا؟ میں یہ کہوں گا کہ اس کے ماننے والے تو کہہ رہے ہیں نا, آپ کہ نہیں آپ ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ جائے. اگر غلام احمد قادیانی صاحب نے قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ لیا تو آپ کیا کریں گے؟ میں کہوں گا میں تو نکل جاؤں گا, میں کہوں گا اس کے ماننے والے کہہ رہے تھے, اور چونکہ اس کے پیچھے قرآن و سنت نہیں کھڑے تھے میں اس کا دفاع نہیں کروں گا. میں دفاع کروں گا صرف صحابہ اور اہل بیت کا. ان کے بعد جتنے لوگ ہیں ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی ہم ان کا دفاع کریں, مے بی مے ناٹ بی, ٹھیک ہے, دونوں طرف. ہاں اللہ کے فضل سے میں نے کبھی کسی بزرگ کو کافر نہیں کہا. آپ میری کوئی ویڈیو نکالیں جس میں نے معین الدین چشتی کو یا ان کے کسی بزرگ کو کافر کہا ہو, میں نے نہیں کبھی کہا. میں نے کہا ان کی عبارتیں کفریہ ہیں, یہ عقیدے کفریہ ہیں, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. یہ کہتے ہیں نہیں تم ان کا دفاع بھی کرو, بزرگوں کا بھی دفاع کرو. بھائی کیوں؟ میں نے تو کلمہ اس کا پڑھا جس کی قبر مدینے میں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. علی بھائی ماشاءاللہ دعوت کا بہترین کام کرتے ہیں آپ, اور آپ کا یہ بھی بعض کلپس میں کہنا ہے کہ بھائی مجھ سے پہلے نوجوان بھی گمراہ تھے, ظاہر بابوں کے پجاری تھے بھائی, قبر چاٹو تھے, آپ کا یہ کہنا ہے. تو ہم مجھے یہ بتائیے آپ کی اکیڈمی میں کتنے نوجوان ایسے آتے ہیں یا ایسے آ چکے ہیں جن کو آپ نے کلمہ ٹھیک سے پڑھایا ہو, وہ پہلے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھتے تھے کیونکہ پہلے تو گمراہ تھے آپ کے مطابق, کتنے ایسے کافر نوجوان آپ کی خدمت میں آپ کی اکیڈمی میں حاضر ہوئے جن کو آپ نے ٹھیک اور صحیح کلمہ پڑھایا؟ دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ میری اکیڈمی میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں آیا جو چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ پڑھتا ہو. البتہ میری اکیڈمی میں ہزاروں لوگ ایسے آ چکے ہیں جنہیں یہ پتا تھا کہ تھانوی رسول اللہ کتابوں میں موجود ہے, اور وہ یہ مانتے تھے کہ دیوبندی کافر ہے اس کی وجہ سے, یعنی کہ بریلوی. تو میں نے ان کو بتایا کہ اس جرم کا کھرا آپ کے گھر نکل آیا, یہ چشتی رسول اللہ بھی ہے. تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ انہوں نے بریلیت بھی چھوڑ دی. یہ تو ہوا ہے. بالکل صحیح, الحمدللہ. مجھے بھائی یہ بتائیے, ایک مستند عالم دین ہے, ان کی تحقیق کے مطابق پورے قرآن میں الحمد سے والناس تک اللہ نے اطاعت کا حکم 40 مرتبہ دیا, جن میں 22 مرتبہ اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکٹھی اطاعت کا حکم دیا, اور 18 مرتبہ صرف محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلے اپنی اطاعت کا حکم قرآن میں کیوں نہیں دیا؟ ذرا وضاحت فرمائیے. میرے بھائی ہم تو اس سے بھی بڑی بات کریں گے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 ہے, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. سبحان. ٹھیک ہے, قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی. سبحان. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول دنیا میں ریپریزنٹیٹو ہے. یہودیوں کا یہی تو دعویٰ تھا کہ ہماری اللہ کے ساتھ نسبت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو پھر رسول اللہ کی اتباع کرنی ہوگی, پھر اللہ بے شک سے تمہاری محبت کامل ہوگی, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا, تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا پہ پیغمبر
اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. جو لوگ پیغمبروں کے وسیلے سے ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتے ہیں وہی ہدایت کا راستہ پاتے ہیں. اور جو پیغمبر کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں خواہ وہ پیغمبر کے ماننے والے ہوں, جس طرح کے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, یہ سارے لوگ یہ پیغمبر کو تو مان رہے ہیں لیکن پیرلل میں اپنے بابوں کا بھی دفاع کر رہے ہیں, وہ بھی گھوم رہا ہے. خواہ وہ پیغمبر کا نام لیتے رہے, خواہ پیغمبر کے مخالفین ہو, ابو جہل یا اس کی پارٹی, وہ بھی گمراہ ہے. پیغمبر وسیلہ ہے. ہمارا تو جھگڑے یہ ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے شاہی کوئی نہیں. سارے بابے نکالو بیچ میں سے, نبی تک پہنچو, اور جو نبی کا وفادار ہے اس کو اپنے سر پہ بٹھاؤ. یہ بخاری مسلم, یہ میرے کوئی باپ دادا تو نہیں ہے, میری تو ان کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے, ایک دین کی نسبت ہے. یہ ہمارے وہ بابے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے. ہم ان کو اپنا بابا مانتے ہیں. سبحان علی بھائی, ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے مولا علی علیہ السلام کے زانوں پر, اور نماز اثر نکل رہی ہے, یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا, اور مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, نبی کے رخسار پہ پڑے, نبی اٹھ کھڑے ہوئے, علی تجھے کس بات پہ اڑایا؟ مولا نماز قضا ہو گئی. انگلی سے اشارہ کیا, مولا علی کے لیے سورج واپس آ گیا. اس واقعے میں کہاں تک صداقت؟ اس واقعے کے اوپر محدثین کا اختلاف ہے, اکثریت تو اس روایت کو کمزور سمجھتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن فی نفسی یہ جو عقیدہ ہے کہ کسی نبی کی دعا سے سورج پلٹ سکتا ہے, اس پہ کسی کا اختلاف نہیں, وہ بخاری مسلم میں موجود ہے. جوشوا ابن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سکسیسر ہوئے اور اللہ نے ان کو پیغمبر بھی بنا دیا, پہلے وہ صحابی تھے بعد میں پیغمبر بنے, ان کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ہفتے کا دن شروع ہونے والا تھا, یعنی جمعے کی مغرب کا وقت آنے والا تھا, اور کافروں کے ساتھ ان کی جنگ جاری تھی, اور ہفتے والے دن قتال کرنا ان کے لیے منع تھا بنی اسرائیل کے لیے. انہیں خطرہ تھا کہ بیچ میں ایک دن کا گیپ آیا تو کافر دوبارہ سے اپنی اسٹرینتھ کو جمع کر لیں گے اور پھر 3 ناٹ ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ سورج کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے, دن کو لمبا کر دے تاکہ ہم اپنے مخالفین کو شکست دیں. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جوشوا ابن نون کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا, ان کے لیے دن لمبا ہو گیا, اور مسلمانوں کو, اس زمانے میں تو مسلمان تھے پتہ ہوگی. لہٰذا فی نفسی ہی یہ جو عقیدہ ہے نا, چونکہ عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, لہٰذا اگر اس کی بنیاد پہ کوئی اس روایت کو, چونکہ امام طحاوی اس روایت کو درست سمجھتے ہیں, تو اس روایت کو کوئی درست سمجھے اور اس پہ کوئی عقیدہ بھی بنا لے, ہمیں کوئی اس سے اختلاف نہیں ہے. ہم ایک ٹیکنیکل بحث کرتے ہیں کہ اصول محدثین کے اوپر روایت ثابت نہیں, لیکن فی نفس یہ عقیدہ کہ نبی کی دعا سے سورج رک سکتا ہے, اس کی اصل بخاری مسلم میں موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. علی بھائی میں جلدی سوالات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. آپ کا کلپ ہے کہ آپ 30 پاروں کی تقسیم کو نہیں مانتے کیونکہ یہ بنو امیہ کے دور میں کی گئی. آپ نے ہمیشہ جوڑنے کی بات کی, یہاں تو آپ امت کو تقسیم کر رہے ہیں, فرقہ واریت کے خلاف ہیں آپ, لیکن یہاں اس آپ کے بیان سے فرقہ واریت مزید پھیلے گی. اس کی وجہ یہی وجہ ہے کہ تمام امت جو ہے, تمام قوم جو ہے, تمام فرقے جو ہے وہ 30 پاروں کی تقسیم کوئی نہیں مانتا. سعودی عرب میں پاروں کی تقسیم نہیں ہوتی ہے, شیعہ تو ویسے نہیں مانیں گے, امت کہاں سے آ گئی؟ امت کے 2 پارے نہیں مانتے. شیعہ سے پوچھیں کہ آپ پاروں کی تقسیم کو مانتے ہیں, وہ 40 پارے بھی نہیں مانتے. 40 پارے تو ہے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو 30 کو نہیں مانتے, 40 کہاں سے ہوں گے؟ یہ دیکھیں پاروں کی جو تقسیم ہے یہ بعد میں ہوئی ہے, اور امت نے کہیں بھی اس کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہ کوئی ڈیوائن ہے, اور اس میں ایسی قباحتیں موجود ہیں کہ اس کو اللہ کی طرف تو منسوب کیے نہیں جا سکتا. دیکھیں سورۃ الحجر کی ایک آیت پارہ نمبر 13 میں ہے, اور باقی پوری سورت جو ہے وہ پارہ نمبر 14 میں ہے. ایک آیت جو ایک لائن کی تھی بمشکل, اس کو اس پارے میں ڈال کے کیا ایڈوانٹیج لے لیا, سورت کو 2 ٹکڑے کرتی ہے, وہ ایک آیت ادھر چلی جاتی. اس طرح سورہ یاسین کا بھی آلموسٹ ایک صفحہ 22 نمبر پارے میں ہے, باقی 23 میں, چلے وہ تو پھر بھی کوئی ایک صفحہ بنتا ہے. یہاں تو ایک آیت تھی, یہ لگتا ہے کسی نے صفحے گنے ایسے ایسے کر کے اور اس نے پارے بنا دیے. اتنی بڑی قباحت اللہ کی کتاب میں تو نہیں ہو سکتی تھی نا, کہ سورہ ہجر کی ایک آیت پارہ نمبر 13 میں اور پوری سورہ ہجر جو ہے وہ پارہ نمبر 14 میں, اس ایک آیت کا کیا ایڈوانٹیج لیا؟ یہ بنو امیہ کے دور میں ہوا. بیسیکلی صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ 7 دنوں میں قرآن مکمل کیا کرتے تھے. یہ جو 7 منزلیں ہیں نا قرآن کی, یہ صحابہ کے دور سے ہیں, اور یہ صحابہ کرام کی ڈویژن ہے. ٹھیک ہے, اس تک تو بات ٹھیک تھی. جب آہستہ آہستہ سستی آئی تو پھر 30 حصے قرآن کے کیے گئے, تاکہ اگر 7 دنوں میں کوئی قرآن مکمل نہیں کر سکتا تو 30 دنوں میں کرے. آپ اس 30 کو بے شک 100 بنا لیں, آپ کی مرضی ہے. دیکھیں 30 کے آگے بھی ڈویژن ہوئی ہے, ہر پارے میں بھی 4 حصے کیے ہیں. یہ جو رکوعوں کی تقسیم ہے یہ آپ کو سب کانٹیننٹ ملے گی. جائیں سعودی عرب کے قرآن اٹھائیں, ان میں رکوع ہے ہی نہیں ہے, ان کی تقسیم بالکل ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو تقسیم ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اسی طریقے سے سعودی عرب کے جو قرآن ہے ان میں آپ کو یہ جو 4 حصے کیے ہوئے ہیں ایک پارے کے, وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. رکوع تو پھر بھی کہیں نظر آ جائیں گے. یہ 4 حصے کہ یہ پہلا جو ہے یہ ربع ہو گیا, اب یہ جو ہے نصف ہو گیا, یہ آپ کو وہاں نظر ہی نہیں آئے گا. تو یہ کوئی ایسی تقسیم نہیں جو الہامی ہو. الہامی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی 114 صورتیں, ٹھیک ہے, اور وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہے. تمام صورتیں بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتی ہیں, ایز اے آیت نہیں بلکہ سورت کے سٹارٹ کے طور پر, سوائے ایک سورت کے سورہ التوبہ کے. اور وہاں پہ جو مسنگ تھی وہ سورہ النمل کی آیت نمبر 30 ہے, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ 30 پاروں کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو قرآن کا تعارف
ریکارڈ کرایا ہے. یہ ساری باتیں جو بہکی میں کر رہا ہوں انہوں نے بھی کی ہوئی ہیں, یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں کو میں نے نہیں کر دی ہے. ٹھیک ہے. اب قرآن کا ذکر ہوا تو قرآن کی بات کر لیں. آپ کا دعویٰ ہوا کرتا ہے ہر ویڈیو میں کہ آپ اچھی اردو بولنے میں ماہر ہیں, اچھی عربی بولنے میں ماہر ہیں, معذرت کے ساتھ ماشاءاللہ اچھی عربی بولتے ہیں. اور اچھی عربی نہیں, اچھی قرات کرنے میں, قرات عربی میں نا بھائی, نہیں وہ عربی ایک لنگوسٹک ہے نا, ٹھیک ہے وہ اس میں وہ مہارت کہہ لیجیے, بلکہ قرآن کی قرات بالکل صحیح ہے. بلکہ آپ نے پھر ایک بار اپنے پوڈ کاسٹ میں قرآن پڑھ کے بھی دکھایا اور اینکر سے بھی کہا کہ قرآن آپ, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جی اس طرح میں نے کہا, لیکن میں آپ سے نہیں کہوں گا تو آپ مجھ سے بھی نہ کہیے گا, میں کچھ اور سوال کرنے والا ہوں. جی ہاں میں سوال یہ کرنے والا ہوں کہ ہم بہت سارے علماء دین کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ انجینئر صاحب کی بات کرتے ہیں, ان کو قرآن پڑھنا ٹھیک سے نہیں آتا, وہ عربی میں ران کو پٹ کہتے ہیں, تو یہ کیا سلپ آف ٹنگ تھا یار؟ وہ تو بات ہی کچھ ہوئی تھی. اور یہ کیا تھا بتا. پہلی بات یہ ہے کہ انہیں کہ وہ اپنا جو کلپ ہے نا کٹا ہوا, وہ پوری ویڈیو دیکھیں. میں اس کو سمجھاتے ہوئے کیا کہہ رہا ہوں کہ اردو بولتے ہوئے جب کبھی بھی انسان ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے, کچھ انگریزی کے الفاظ بول دیتا ہے, کچھ اردو کے, کچھ پنجابی کے. ان کو یہ نظر آیا, میں نے کئی دفعہ اردو بولتے ہوئے پنجابی کے الفاظ استعمال ہوئے, اور میں نے کہا کہ ہم اردو میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں, حالانکہ وہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا. وہ بولتے ہوئے میرے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ اردو ڈکشنری میں آتا ہے. مراد یہ کہ اس کے پٹ کا لفظ تو اردو میں بھی نہیں یوز ہوتا ہے, تو پنجابی کا لفظ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی عربی میں تو پے ہوتی ہی نہیں ہے. ہاں جی, پیر کی پے بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے جی, اور حق چار یار کی چے بھی نہیں ہوتی, اور پنجتن پاک کی پے بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا, یہ فارسی زبان میں ہے, عقائد آپ نے اردو میں رکھے ہوئے ہیں, اخذ عربی سے کیے ہوئے ہیں, ٹرمز آپ کی فارسی ہیں. تو یہ میں کوئی عربی لنگوسٹک نہیں پڑھا رہا تھا کہ یہ قرآن کا یہ لفظ آیا اور اس کا یہ مطلب ہوا ہے. میں یہ نماز میں آپ نے تشہد میں زانوں پر ہاتھ رکھنا ہے, تو میں نے کہا اس میں جو عربی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے نا, وہ پٹ کے لیے ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. یہ بات کرتے ہوئے وہ الفاظ کا جو تقدیم اور تاخیر ایسا ہوا کہ اس سے لگ رہا ہے گویا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عربی زبان, یہ میں نے اس کی بریفنگ کرتے ہوئے کہا, نہ کہ میں یہ بتا رہا تھا کہ عربی میں انگلیوں کو یہ کہتے ہیں اور زانوں کو یہ کہتے ہیں اور ناخنوں کو یہ کہتے ہیں. یہ تو میں پڑھا ہی نہیں رہا تھا, تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے بالکل صحیح. میں اگلے سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. آپ کے استاد محترم مولانا اسحاق رحمہ اللہ فیصل آباد والے, ان کا ایک کلپ ہے, اللہ درجات میں بلندی عطا فرمائے, ان کے کلپ میں سنا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جناب فاطمہ الزہرا ابی حوا علیہ افضل الصلوۃ والسلام کے گھر کا دروازہ گرایا گیا. ان کے شکم تھر میں ان کا بچہ بھی یعنی جناب محسن بھی شہید ہو گئے. اب شیعہ تو برا کہیں گے نا جناب عمر کو, یہ باقاعدہ چلا کر اپنی ویڈیو میں بیان. نہیں, وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, اس کی کلیریفیکیشن بھی آ گئی تھی. وہ بیسیکلی انہوں نے یہ الزامی جواب کے طور پہ بات کی تھی کہ شیعہ کا کوئی قصور نہیں, ان کے بڑوں نے ان کو یہ بتایا ہے, اور رسول اللہ کی عقیدت کی وجہ سے وہ حضرت عمر کو گالی ہی دیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا یہ عقیدہ ہے. اگر ان کا عقیدہ ہوتا تو حضرت عمر تو نہ کہہ رہے ہوتے. بعد میں انہوں نے سوال جواب میں کہا کہ اگر حضرت عمر قاتل ہوتے تو میں ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہ کہہ رہا ہوتا. اور ان ظالم وہابیوں نے یہ حرکت کی, ان کے خلاف فتویٰ لکھا. حالانکہ اسی ممبر سے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ نے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی حضرت عمر کی شان میں پورے خطبات بیان کیے ہیں. ان کی زندگی کے جو خلافت کے 12 لیکچر ہے پنجابی زبان میں, حضرت عمر کی شہادت سے لے کر سیدنا حسین کی شہادت تک, اس میں ان کا مقدمہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین جو ہے وہ حق پر تھے اور بنو امیہ نے سارا بیڑا غرق کیا. اور ان کی کئی ویڈیوز میں انہوں نے بولا ہے کہ حضرت ابوبکر اور عمر کی خلافتیں محفوظہ ہیں اور عثمان اور علی کی مفتونہ ہے. جو حضرت ابوبکر اور عمر کی خلافت کو محفوظہ کہہ رہا ہے اور ان خلافتوں کو حضرت عثمان اور حضرت علی کی خلافت سے بہتر کہہ رہا ہے, اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حضرت عمر کا گستاخ ہے, تو اپنے دماغ کا علاج کریں. یہ کلپ کاٹا ہے جس طرح میرا کلپ کاٹتے ہیں. یہ انہوں نے مخالفین کی رائے پیش کی تھی کہ انہیں یہ بتایا گیا, اس لیے وہ یہ کہتے ہیں. ان کو یہ کتابوں میں بات پہنچی, یہ چالیے, انہوں نے پھر بتایا کہ ابان بن ابی عیاش نے جھوٹ بولا ہے. انہوں نے لائیو سیشن میں اس کی کلیریفیکیشن دی ہوئی ہے. بالکل صحیح. علی بھائی, سنی شیعہ اختلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو لے کر. اہل تشیع کا کہنا ہے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد 17 ربیع النور شریف کو ہوئی, جبکہ بریلوی ہیں اہل سنت ہیں وہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو, اور مناتے میں باقاعدہ. تو ذرا حقائق بتا دیں, آپ کے پلیٹ فارم سے جانا چاہیے. دیکھیں کتابوں میں تو 12 ربیع الاول ہے, شیعہ کے ہاں بھی اہل سنت کے ہاں بھی. صحیح. اصول الکافی آپ شیعہ کی کتاب اٹھائیں, جس طرح اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری ہے, اس میں 110 نمبر جو چیپٹر ہے نا, وہ ولادت مصطفیٰ کے اوپر ہے. اس میں واضح لکھا ہے کہ نبی اسلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. شیعہ کی کتاب. جی بالکل, دیکھ لیں, نہ نکلے مجھے پکڑ لیں. اہل سنت کے ہاں دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں سٹارٹ ہی میں 4 نمبر روایت ہے کہ نبی اسلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو منڈے کے دن پیدا ہوئے, جس سال ہاتھیوں کا لشکر تباہ ہوا تھا ابراہ کا. تو کتابوں میں 12 ربیع الاول ہے سنی اور شیعہ کے ہاں. امام خمینی نے ایران میں یہ پورے کا پورا ہفتہ میلاد کا ڈکلیئر کر دیا تھا تاکہ سنی شیعہ اختلاف ختم ہو جائے. ایران میں 12 اور 17 نہیں منائی جاتی, وہ پورے کا پورا ایک ویک منایا جاتا ہے ربیع الاول کا. انہوں نے سنی شیعہ کنفلکٹ کو اس حوالے سے دفنا دیا, لیکن کتابوں میں جائیں تو 12 ربیع الاول. لیکن شیعہ 17 کہہ کر کس کو تقویت دے رہے ہیں؟ بس وہ ظاہر ایک ڈیفرنس تو قائم رکھا ہوا ہے نا انہوں نے. ان کے 17 والی بھی روایتیں موجود ہیں, لیکن میں نے تو اصول کافی سے 12 والی بتا دی. بالکل صحیح. باقی یہ کوئی ایسا جھگڑا نہیں کہ اس کو بنیاد بنایا جائے. ربیع الاول کے اوپر متفق ہے, صحیح منڈے کے دن کے اوپر متفق ہے, بس آنورڈ چلے. ارے بھائی, غصہ اسلام میں حرام ہے,
مگر طلاق ہمیشہ غصے میں دی جاتی ہے. یعنی کبھی کسی شوہر نے اپنی زوجہ سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ میری جان آج میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, کبھی ایسا نہیں کہا, ہمیشہ غصے میں دی جاتی ہے طلاق. تو جبکہ ایک چیز اسلام میں ہے ہی حرام, تو اس میں حلال امر کیسے انجام پا سکتا ہے؟ غصہ تو کوئی حرام نہیں ہے اسلام میں, ہم تو نہیں مانتے اس بات کو. یہ کہاں لکھا ہے؟ ایکسٹریم لیول کا غصہ نہیں, اسلام میں غصہ تو کہیں حرام نہیں ہے. اللہ کے لیے غصہ آ جاتا ہے, اللہ کے لیے غصہ آتا ہے. نبی اسلام کی تو طبیعت میں غصہ تھا. طلاق اللہ کے لیے دی جاتی ہے. نہیں, وہ طلاق والا معاملہ الگ ہے. مثال تو نہیں, میں پہلی بات جو یہ جملہ ہے نا غصہ حرام ہے, یہ ہے ہی غلط ہے. غصہ حرام نہیں ہے, اللہ کی حمید کے لیے غصہ آتا ہے. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے, نبی اسلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, آنکھیں سرخ ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. غصے کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. غصہ مطلقاً حرام نہیں ہے. اللہ کی حمیت میں غصہ ہو بالکل درست ہے, لیکن جہاں پہ ریاکاری والا کوئی ایلیمنٹ شامل ہو جائے یا نفس پرستی والا ہو جائے وہاں پہ حرام ہے. جس طرح مولا علی جب کافر کے اوپر چڑھے, اس نے تھوک دیا تو انہوں نے کہا اب مجھے جو غصہ ہے وہ اپنے نفس کے لیے ہے. پہلے جو چڑھے ہوئے تھے تو وہ مجھے بتائیں وہ پیار محبت سے اسے ذبح کرنے چڑھے تھے, غصے میں چڑھے ہوئے تھے, اللہ کے لیے غصہ تھا. وہ غصہ ٹرانسفر ہو گیا اپنے نفس کی اعتبار سے کہ اس نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو وہ اتر گئے, اور اس اخلاق سے متاثر ہو کے اس نے اسلام کو کر لیا. اچھا, یہ غصہ مطلقاً کوئی حرام نہیں ہے. رہا یہ طلاق والا معاملہ, تو طلاق خواہ کوئی غصے میں دے خواہ کوئی خوشی سے دے, سوچ سمجھ کے دے, طلاق ایک سینسٹیو چیز ہے. میرا خیال ہے جن لوگوں کو اس کی سینسٹیوٹی کا پتہ ہے انہیں لا غصہ ہے, وہ برتن توڑ لیتے ہیں, اپنا سر پھاڑ لیتے ہیں, خود جھول جاتے ہیں کسی رسی کے ساتھ, بیوی کو طلاق نہیں دیتے. ٹھیک ہے, کئی جھولے میں دیکھے نہیں آپ نے. مولا علی کو غصہ ہے, سیدہ فاطمہ سے اختلاف ہوا ہے, اپنے گھر سے باہر نکل گئے اور جا کے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں مسجد میں لیٹ گئے. نبی اسلام آئے, پوچھا کدھر ہے علی, کہا یا رسول اللہ مجھ سے تھوڑا جھگڑا ہوا اور ناراض ہو کے باہر نکل گئے. لیکن شیعہ نہیں مانتے. کیا چیز یہ کہ غصہ ہوا مولا علی کا بھی فاطمہ سے جھگڑا ہوا؟ جھگڑا تو مرد و عورت, اچھا اگر وہ نہیں مانتے تو انہیں کہیں کہ اگر فی نفسی آپ اس کو گستاخی میں جاتا ہوں نا, وہ کہتے ہیں کہ ثابت یار بات یہ کہ علمی بات کریں نا. میں نے وہ آپ کے پروگرام دیکھے ہیں اور میں تو اکثر پروگرامز کو میمز کے طور پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ بیچاروں کا علمی لیول کیا ہے. تو میمز کے طور پہ دیکھتے آپ کی بھی کئی چیزیں میمز کے طور پہ دیکھا ہوتا. اچھا, اس میں دیکھیں کیا پیغمبروں کا اپنی بیویوں سے اختلاف نہیں ہوا؟ تو اگر مولا علی کا اپنی بیوی سے کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے میاں بیوی ہونے کے ناطے, تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ خام خواہ کسی چیز کو گستاخی بنا کے پیش کرنا. انہوں نے بیسیکلی شیعہ کے ہاں یہ زیادہ مسئلہ ہے اور بریلویوں کے ہاں بھی, انہوں نے انبیاء کو یا اہل البیت کو کوئی اس طرح بنا کے پیش کیا ہے کہ ان میں کوئی انسانی جذبات نہیں تھے. مثلا قرآن میں یہ واقعہ اگر نہ ہوتا, انہوں نے یہ بھی نہیں ماننا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے حضرت ہارون اپنے بڑے بھائی کی داڑھی پکڑ لی. قرآن کے الفاظ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میری داڑھی کو چھوڑ دو, سر اور داڑھی کے بالوں سے کھینچا, کیونکہ پیچھے سے امت نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اب یہ قرآن میں نہ ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام داڑھی اور سر کے بال کھینچے, وہ تو پیغمبر ہے, دوسرا بھی پیغمبر ہے, ایک پیغمبر دوسرے کے ساتھ ایسے کیوں کر سکتا ہے؟ وہ بھی کر سکتا ہے, انسان ہے نا, انسان تو انسان ہے. اسی طریقے سے اگر یہ قرآن میں نہ ہوتا کہ سیدہ مریم کو فرشتے نے بشارت دی ہے کہ تیرے ہاں ایک مرزانہ لڑکا پیدا ہوگا, اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو وہ روتی کہ میں اب قوم کو کیا جواب دوں گی, جبکہ فرشتہ کہہ چکا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ طے پا چکا ہے. اس کے بعد تو سیدہ مریم کو پریشان ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. میرے پاس اگر حضرت جبرائیل آ جائے اور مجھے کہیں کہ یہ نبی السلام کا پیغام میں لے کے آیا ہوں, میں تو دنیا کو سمجھوں گا ہی نہیں. لیکن انسان ہونے کے ناطے بہرحال ایک 16-17 سال کی بچی ہے, اس نے فیس کرنا ہے معاشرے کو, اگرچہ اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے, بشری تقاضا. انہوں نے کہا میں اس سے پہلے مر کے مٹی ہو جاتی کہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑا. بھائی مریم تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس اتنی مرزانہ پیدائش ہونے والی ہے, لیکن انسان ہونے کے ناطے. پھر حضرت زکریا علیہ السلام, وہ بھی قرآن میں آیا, دعا کر رہے ہیں. جب دعا قبول ہوئی ہے, فرشتہ آ کے بشارت دے رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے, اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتہ کہتا ہے بھائی اللہ نے آپ کو بھی تو پیدا کیا تھا, اللہ نہیں کر سکتا. یہ بات مجھے پتا ہے, حضرت زکریا کو نہیں پتا تھی. بھائی انسان بہرحال انسان ہے, بعض اوقات اس طرح اس پہ کیفیت ہوتی ہے, پھر وہ انسانی کیفیت میں انسان سے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. قرآن حکیم میں نبی علیہ السلام جو غزوہ احد کے موقع پر آپ کی زبان سے بدوا نکل گئی تھی, اس کے اوپر قرآن میں سورہ آل عمران میں گرفت ہوئی ہے. اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ان کے اوپر, اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دیتے. نہیں, نبی علیہ السلام سے ایسا ہوا. بشری تقاضے اٹیچ ہیں, یہ گناہ نہیں ہوتے, یہ فسق نہیں ہوتا, ایک بشری تقاضا ہے. نبی علیہ السلام کو جب دکھ پہنچا آپ کے آنسو نکلے, آپ کو زخم لگا تو خون نکلا ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کا خون نہ نکلا ہو. ٹھیک ہے, تو آپ کو ان تمام چیزوں سے گزارا جاتا ہے جس طرح باقی انسان, تاکہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل بنے. تو سیدہ فاطمہ اور مولا علی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. مجھے بتائیں اگر وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے تو اور کون ہے؟ اور اگر یہ کہتے ہیں رول ماڈل ہے, پھر ہم جن کیفیات سے گزر رہے ہیں ان کو بھی گزرنا چاہیے. میاں بیوی میں ناراضگی ہونی چاہیے, ورنہ سیدہ فاطمہ اور مولا علی میرے لیے رول ماڈل کس طرح ہوں گے اگر ان کی آپس میں ناراضگی نہیں ہوگی؟ ہماری تو آئے دن ہو جاتی ہے کسی نہ کسی مسئلے میں, ہر گھر کی یہ سٹوری ہے نا. تو نبیوں کی بیویوں کے ساتھ ناراضگی کا ذکر تو سورۃ الاحزاب میں, اس کا کیا کریں گے؟
बेहतरीन 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 छक्का, वाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। आमीन। मुझे ये बताइए, मैं बहुत सारे उलमा दीन की खिदमत में हाजिर हूँ, ये मेरा दर्द है अली भाई, जाती तौर पे मेरा दर्द है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई, बल्कि एक आलिम जिनका आपने जिक्र किया, गले फाड़ने वाले भाई, उनके पास में बैठा हुआ था, मैंने सवाल किया कि अहलुल बैत अफजल हैं या सहाबा किराम, तो उन्होंने दो टोक जवाब दिया बिना किसी बहस के कि सहाबा किराम अफजल हैं। वो जाहिल आदमी है, उस बेचारे को क्या पता। ये जरा मुझको नहीं, मेरा ख्याल है उसकी जहालत का बवाल आप कभी भी इनके ऊपर न डालें, अहले हदीस फिरके के ऊपर। अहले हदीस फिरके का कहीं मौकिफ नहीं है, और ये टॉपिक कभी अहले हदीस के यहाँ डिस्कस भी नहीं हुआ कि आपने सवाल इन्वेंट किया है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है हमें वहाबियों से, अहले हदीस से, देवबंद से या बरेलवियों से नहीं पूछना चाहिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछ लेना चाहिए कौन अफजल है। ठीक है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सुभान हाँ, तो सही बुखारी में मौजूद है, हसन हुसैन के चैप्टर में हजरत अबू बकर कहते हैं कि मोहम्मद की मोहब्बत को अहले बैत मोहम्मद के कुर्ब में तलाश करो। तो हजरत अबू बकर का तो ये अकीदा है कि मैंने अगर रसूलुल्लाह के करीब होना है तो मैं अहले बैत रसूल से मोहब्बत करूंगा, और ये हदीस उन्होंने उम्महातुल मोमिनीन के चैप्टर में इमाम बुखारी ने नहीं डाली, हसन हुसैन के चैप्टर में डाली। अगर हजरत अबू बकर को रसूलुल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए हसन हुसैन और सईदा फातिमा की मोहब्बत की जरूरत है, तो मुझे और आपको बदरजा उला जरूरत है। रह गए वहाबी इस किस्म के जो जाहिल हैं, तो उन्हें हम एजुकेट करेंगे कि भाई बुखारी पढ़ लो जरा, तो देख लो क्या अकीदा हज़रत अबू बकर ने उम्मत को बताया हुआ है। सही है, सही, सीधी सी बात है। फिर जामे तिर्मिज़ी में हदीस है, अल्लाह से मोहब्बत करो कि उसने तुम्हें नेमतों से नवाजा है, मुझसे मोहब्बत करो क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल हूं, और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो कि उनकी निस्बत मेरे साथ है। ठीक है, तो आज भी छोड़ दें, पुराने जमाने की बात हम रहने देते हैं। आज ये मैं रिजेम्बलेंस नहीं कर रहा, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्या पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन बड़े से लेकर छोटा था, ठीक है, अपने आप को बिलावल भुट्टो से अफजल कहेगा? कभी भी नहीं। वो बेशक के मेरी खिदमत भी ज्यादा है पीपल्स पार्टी के लिए, वो कहेगा भाई ये भुट्टो खानदान से है, इनका बड़ा था जिसकी वजह से पार्टी बनी, उसका प्रोटोकॉल है, इसे हम चेयरमैन चुनेंगे। ये नेचुरल चीज मैं आपको बता रहा हूं। इस तरीके से जब से मुस्लिम लीग नून में बदल गई, पहले तो मुस्लिम लीग होती थी, उस वक्त से अब नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी को आगे लेके आए, वैसे कोई चेमा गोइयां करे सब कुछ, बाल वो कहते हैं नहीं पहला राइट उसी, इसलिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर भी बना दिया। दुनिया में ऐसे ही होता है कि जो अहलुल बैत होते हैं उनके साथ जो अदर देन लोग हैं अहलुल बैत के, उनका एटीट्यूड ही होता है कि वो एक रिस्पेक्ट का रिश्ता होता है। वो कहते हैं नहीं यार इसका वही नेचुरल है। अब जरा मुझे बताएं, हम अगर रसूलुल्लाह के जमाने में हो, हजरत अबू बकर को छोड़ दें, हजरत उमर को छोड़ दें, बाकियों को, हम नबी इस्लाम के जमाने में हो, हुजूर के घर वालों के बारे में हमारा स्टेटस क्या होगा? जरा आप खुद इमेजिन करें। हम अपने आप को या अपने घर वालों को हुजूर के घर वालों से बेहतर समझ रहे होंगे? तौबा तौबा, ये कभी तसव्वुर भी नहीं आएगा यार। अगर मेरे जैसा इंसान जो एक कमजोर दर्जे का है वो ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि मैं हुजूर के घर वालों की बराबरी करूं, तो अबू बकर जैसा ऊंचा इंसान, उमर जैसा ऊंचा इंसान, वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो ये कहे कि हजरत फातिमा से मैं अफजल हूं। यही दर्द है, यही तकलीफ है, ये जालत है इनको नहीं पता कि जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुद को उनसे अफजल नहीं कहा, उमर फारूक ने नहीं कहा, जनाब उस्मान गनी ने नहीं कहा, ये कौन होते हैं कहने वाले? ये होते हैं कि ये सुन्नी शिया जब फिरके बने ना, उसके बाद ये सारे का सारा तमाशा शुरू हुआ है। पहले ये बहसें नहीं हुआ करती थी। सहाबा किराम में अगर अफजलियत की बात होती थी तो वो सहाबा में होती थी, अहलुल बैत एक्सक्लूड होते थे। ये मिशकात उठाएं, अहले बैत का चैप्टर अलग है, उम्महातुल मोमिनीन का अलग है। हालांकि उम्महातुल मोमिनीन भी अहले बैत है, सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन इमामों को पता था कि जब अहलुल बैत की बात हो रही है तो हुजूर के घर वालों की बात हो रही है। अहलुल बैत में है कौन, जरा ये भी बता दे। अहलुल बैत में नबी इस्लाम के दूध के खून के रिश्ते के लोग हैं, आले अली, आले अकील, आले जाफर, आले अब्बास, ठीक है। और उसमें टॉप ऑफ लिस्ट वो पंचतन पाक वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो हस्ती हैं। नबी इस्लाम की बीवियां भी अहलुल बैत है, लेकिन वो ऑनरी तौर पर है क्योंकि हुजूर के साथ उनकी निस्बत है। लेकिन जो परमानेंटली अहलुल बैत है वो नबी इस्लाम के दूध और खून के रिश्ते के लोग। बिल्कुल, इस सवाल